علیہ، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک کتاب لکھی فتح الغفور. کیا نام رکھا ہے؟ فتح الغفور فی وضع الیدی ایدی علی الصدور. فتح الغفور نام رکھا کہ اس نمازی کے لیے سینے ہی پر ہاتھ رکھنا سنت ہے. جی اتباع سنت پر کتاب لکھی کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کی اتباع جائے، تقلید کی مخالفت میں لکھی. علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ. تو محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جو حاصل کیا علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ. سب سے بڑے حدیث کے استاد ان کے یہی تھے. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اگر علماء حدیث ہند نہ ہوتے تو دنیا سے علم حدیث ہی اٹھ جا رہا تھا. پاسبانی کیا ان لوگوں نے. لولا عنایت علماء الحدیث بالہند لذهب علم الحدیث من الدنیا. تو نجدی صاحب پر جو حدیث کا رنگ چڑھا ہے وہ علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے بلکہ ایک واقعہ بھی بتائے کہ جب علامہ جب مدینے میں رہ کر کے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان حدیث حاصل کر رہے تھے اور ہر وقت علم حاصل کرنے میں مشغول تھے، تو ایک دن نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے سامنے کھڑے تھے. دیکھا لوگ وہاں سجدہ کر رہے ہیں، وہاں رکوع کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. بڑا معلوم پڑتا کہ سب کچھ یہی نیچے ہی سے ملنا ہے. تو یہ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان وہاں کھڑے تھے، بڑے افسوس کرتے ہوئے طاقت ہوتی تو ان کو میں بٹھا کر کے چھوڑتا. اتنے میں علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے گزر ہوا. وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں اور گزر ہو گیا استاد محترم محدث کبیر علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے فوراً پوچھا یا شیخ ما تقول فی ہؤلاء، شیخ کیا خیال ہے، کیا فتویٰ دیتے ان کے بارے میں؟ اللہ اکبر کا ان ہؤلاء متبر ما فی وباطل ما كانوا یعملون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نجات پائے، فرعون کو غرق کر دیا اور فرعونیوں کو نجات پائے. سورۃ التوبہ کے اندر پورا واقعہ سورۃ طٰہٰ وغیرہ کے اندر موجود ہے. جب دریا سے پار ہو گئے اور دشمن کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آگے بڑھے تو دیکھا ایک ایسے گاؤں میں داخل ہوئے جہاں ایک بت ہے اور سارے مجاور وہاں ڈٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نیات دی جا رہی ہے، نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، اگربتی لگائی جا رہی ہے اور سجدے کیے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ جیسے ان کے لیے معبود ہے ایسے ہمارے لیے آپ بنا دیتے، مسلمانوں کے لیے تو بڑا اچھا ہوتا، کوئی ایک درگاہ ہمارے لیے بنا دے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بیوقوفو ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ سب کے سب برباد ہونے والے ہیں اپنے اس شرک کی بنا پر. ایسے تم بننے کی کوشش، ان ہؤلاء متبر، سب کے سب برباد ہونے والے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا، تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں گے سب. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کا سب باطل ہے. تو حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. علامہ حیات سندھی گزرے تو پوچھا یا شیخ ما تقول فی، آپ کا کیا خیال ہے ان ظالموں کے بارے میں؟ تو جیسے جو چیز موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا تھا وہی آیت پڑھ کر کے علامہ حیات نے کس کو سنا دیا؟ اپنے شاگرد رشید کو. ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما كانوا یعملون. بہرحال جب مدینہ المنورہ میں ایک طویل عرصہ رہ کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کر لیا، تو مزید
علم حاصل کرنے کا شوق اور بڑھا، چونکہ ہم نے حدیث سنائی تھی کبھی، کیا فرماتے منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسی ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے، دو لالچی ایسے ہیں حریص، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مرحوم فی العلم، ایک تو طالب علم ہے، علم حاصل کرنے سے کبھی وہ آسودہ نہیں ہوتا، کتنا بھی علم حاصل ہو جائے، جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اور شوق بڑھتا جاتا ہے۔ ہاں؟ نمبر 2 طالب الدنیا، دنیا کا حریص جو ہوتا ہے، کتنی بھی دولت مل جائے لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ دو حریص جو ہیں، جن میں ایک طالب علم ہے، وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اطمینان ہو گیا کہ ہاں ہم نے مدینے کے مشائخ، خاص طور سے اپنے یہ دونوں شیخ حیات سندھی اور نجدی سے علم مکمل استفادہ کر لیا ہے، تو وہاں سے انہوں نے بصرہ کا رخ کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہی شوق ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دے، علم حاصل کرنے، مزید علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بصرہ کا سفر کیا، بصرہ پہنچ گئے۔ بصرہ میں جا کر کے شیخ محمد مجموعی رحمت اللہ علیہ سے ملے، جو اس وقت بصرہ میں بہت ہی بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور اپنے وقت کے امام اور مجتہد شمار ہوتے تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان رحمت اللہ علیہ ان سے ملے اور ان کی صحبت میں شامل ہو گئے، شاگردی اختیار کی، انہی کے پاس رہنا سہنا، اور ایک طویل عرصے تک ان کی صحبت میں رہ کر کے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ وہاں سے انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ شام جائیں، چونکہ بعض علماء شام کے اندر بڑی شہرت رکھتے تھے، لیکن شام یہ نہیں جا سکے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت توشہ جو تھا ان کا ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، توشہ شام دمشق شام جانا چاہے لیکن نہیں جا سکے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح سے مدرسے نہیں قائم تھے کہ فری میں کھلائیں پلائیں رکھیں، اس وقت طالب علم میں سب اپنا خرچ کرتا تھا۔ اسی لیے 1139 ہجری 1139 113 کیا کہتے ہیں 1139 ہجری موافق 1726 عیسوی کو واپس لوٹ آئے، لیکن ان کا اصلی وطن جہاں سے نکلے تھے وہ عینا تھا، لیکن اب علم حاصل کر کے جب بصرہ سے واپس آئے تو عینا نہیں گئی بلکہ حورے ملا گئے۔ حورے ملا ادھر لاؤ، حورے ملا، ہاں پڑھے نا، حورے ملا۔ یہ بھی نجد کا ایک علاقہ، ایک قصبہ ہے، اور وہاں اس لیے یہ چلے گئے کہ ان کے والد ایک زمانے سے جب سے یہ سمجھ بوجھ کے لائق ہوئے تھے، ان کے والد عالم بنے تھے، عینا ہی میں قاضی مقرر تھے، وہیں ان کی ملازمت تھی، وہیں وہ رہتے تھے۔ لیکن جب یہ بصرہ سے واپس جانے کا ارادہ کیے تو ان کے والد عینا سے منتقل ہو کر کے پورے گھر والے کہاں آ گئے تھے؟ حورے ملا آ گئے تھے۔
اس لیے حریملہ یہ واپس آ گئے. چونکہ اب انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا، جہاں تک اساتذہ کے پاس پہنچ سکتے تھے وہاں تک دوڑ دھوپ کیے گئے، علم حاصل کیے. اب یہ چونکہ بے انتہا شرک، بدعات اور خرافات پورے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، خصوصاً نجد کے علاقے میں، اس لیے انہوں نے اب دعوت کا کام شروع کیا. اب جو سیکھا گیا ہے اس کی روشنی میں قوم کی اصلاح کی جائے. ویسے یہ ابتدا ہی سے، پڑھنے ہی کے زمانے سے ان کو یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا تھا، شرک اور بدعات اور خرافات جو پھیلی ہوئی تھی، اس سے ان کو دلی کوفت ہوتی تھی، بڑا قلق اور بڑی بے چینی رہتی تھی، برابر ٹوکتے رہتے تھے. میں نے بھی بتایا کہ کہاں کھڑے ہو گئے تھے؟ قبر شریف کے سامنے. استغاثہ لغیر اللہ، بغیر اللہ سب سے بڑا شرک پھیلا ہوا تھا. استغاثہ یعنی ہر وقت مشکل اور پریشانی میں غیر اللہ کو پکارنا، یا غوث جیسے یا خواجہ ہوتا ہے نا، المدد، ساری مشکلات کی. استغاثہ بغیر اللہ یہ بے انتہا پھیلا ہوا تھا. اسی لیے طلب علمی ہی کے دور میں ایک تو مدینے کا واقعہ میں نے بتایا، جب بصرہ میں یہ مجموعی رحمت اللہ شیخ محمد المجموعی کے پاس علم حاصل کرتے تھے، تو وہاں بھی رہ کر کے انہوں نے اصلاح کا کام شروع کیا، اور یہ جو شرک، بدعات، خرافات پہلے ٹوکنا شروع کیا، اس کی تنقید. کچھ لوگوں نے تو قبول کیا، لیکن اکثر لوگ ان سے نالا ہو گئے اور بہت ایذا دیا، بہت تکلیف پہنچائی. یہاں تک کہ ان کے استاد جو شیخ محمد مجموعی تھے وہ بھی اسی مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے. لیکن بہرحال یہ طالب علم تھے، استاد نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ تو ان کو اپنے یہاں سے بے دخل کیا. یعنی ان کی وجہ سے لوگ کس کے اوپر ناراض ہو گئے؟ استاد، اور ان کو بھی تکلیف پہنچائی. لیکن الحمدللہ استاد ڈٹے رہے. آخرکار طالب علم ہی کے دور میں ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، بصرہ سے نکال دیا، بھوکے پیاسے پریشان. ایسے ہی ان کو وہاں کے ظالموں نے نکالا، اور یہ بصرہ کے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ تھا زبیری. کیا تھا؟ زبیری. حضرت زبیر ابن العوام رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ شہر آباد کیا گیا تھا. وہاں جا کر کے وہ منتقل ہو گئے، اور وہیں ایک زمانے تک وہ رہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کے ہلاکت اور بربادی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. بہرحال اب انہوں نے حریملہ پہنچ کر کے انکار منکر، شرک اور بدعات کو مٹانے کی کوشش شروع کی. والد صاحب بار بار روکتے تھے، کیونکہ وہ بھائی مسلط بیٹے بلا وجہ تم اکیلے کیوں بوڑھے بنو گے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے. جو بہت لوگ بوڑھے ہو چکے رہتے ہیں نا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب جوان تو ذرا ہمت کر لیتا ہے، بوڑھے سوچتے ہیں کہ اب اگر فساد پھیلا، اس عمر میں ساری زندگی لوگوں کے ساتھ گزری ہوئی ہے، یہ ناراض ہو، ناراض اس لیے بوڑھے جو ہوتے ہیں بہت کچھ کیا کر لیتے ہیں، وہ چشموں کشی. لیکن یہ باقاعدہ کھڑے رہے اور ٹوکتے رہتے تھے لوگوں کو. یہاں تک کہ جب ان کے والد صاحب کا 1153 ہجری موافق